یہی ہے کہ ہمارے آپ کے بیچ سے کوئی ہمارا عزیز جب دنیا سے چلا جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو بخش۔ میرے دوستوں اور میرے بچوں، ہمارے جناب مرحوم دنیا سے گئے، بڑے پیارے تھے، بڑے عزیز تھے۔ آج ہم اپنے دل کے عطا گہرائی سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ مرحوم کی خطائیں، ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دے اور انہیں عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرما کر انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں گے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبروں کے حوالے ہونے والے انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبتے انسان کی حالت۔ جب تم کسی کو قبروں کے حوالے کر کے آ جاتے ہو، منو مٹی تلے دفن کر جاتے ہو، تو اس انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک پانی میں ڈوبتا ہوا انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہو، فاتحہ فتوح کرتے ہو، مغفرت کی دعا مانگتے ہو، صدقات و عطیات کرتے ہو، تو وہ چیزیں تمہارے بھیجنے کے حساب سے نہیں بلکہ اللہ اپنے فضل کے حساب سے بہت تمہاری چھوٹی چیزوں کو بڑی بنا کر کے ان کے یہاں جب بھیجواتا ہے تو اس انسان کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اسے مل گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اور میرے بھائی یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیاوی مال و حشم، دنیاوی جاه و جلال کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تو ایمان سب سے بڑا پیارا ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو تو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہے اس نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک اگر سب سے کوئی چیز ہے تو بندے کا ایمان۔ اگر اللہ کے نزدیک مال اور یہ دنیاوی دولت کی اگر کوئی قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا کہ میرے بندو تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تمہیں صبر نہیں ہوگا، ورنہ میں ان بے ایمانوں کو تو اتنا مال دے دیتا، اتنی دولت دے دیتا کہ ان کے مکان سونے اور چاندی کے ہو جاتے۔ یہ رب کہہ رہا ہے کہ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ میں تو ان کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکان سونے اور چاندی کے ہوتے، مگر میرے بندو ایمان والو تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تمہیں محسوس یہ ہوگا، تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے، تم یہ سوچ بیٹھے ہوگے کہ کہیں یہ ہم سے اچھا ہے، جب ہی تو اس کی حالت ایسی ہے، یہ سونے اور چاندی اور جواہرات کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بندو یاد رکھنا کہ میرے نزدیک تمہارا ایمان یہ سب سے پسندیدہ چیز ہے، سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں گے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو دولت دی ہے یہ سب سے بڑی دولت، اسی نے کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لائے اور ثم استقاموا، پھر اسی پہ قائم رہے مرتے دم تک، اگر اسی پر قائم رہا، ایمان پر قائم رہا، تو اللہ ارشاد فرما رہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے مقرب فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، وہاں ملائکہ اترا کرتے ہیں اس بندے کے پاس جو ایمان والا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ میرے بھائی تم ذرہ برابر بھی ڈرو نہیں، غم مت کرو، بلکہ تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جو رب نے تمہارے لیے جو وعدہ کیا ہے، جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس جنت کی تمہیں بشارت ہو، جنت کی بشارت ہو کہ تم دنیا سے جا رہے ہو تو ایمان پر جا رہے ہو،
دنیا سے جا رہے ہو اپنے ایمان کو محفوظ کر کے جا رہے ہو، ایمان کی حفاظت کر کے جا رہے ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہو، جنت کی بشارت۔ میرے بھائیو، اللہ نے بہت بڑی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی دولت کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے متاع الغرور۔ اللہ نے اس کو، دنیا کو کیا کہا ہے؟ متاع کہا ہے، متاع الغرور کہا۔ اور قرآن میں ایک لفظ آیا ہے رقیم، سورۃ الکہف میں رقیم آیا ہے، رقیم۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن کو اس حالت میں پہنچانے میں بہت 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 محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے بزرگوں نے۔ ایک ایک معنی کو سمجھنے کے لیے، ایک ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کئی کئی مہینے وہ سفر کرتے تھے، یہاں جاتے وہاں جاتے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو قرآن ہمیں اور آپ کو، جو ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے جو ہے، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے ترجمے، اس کے تفسیر، ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سرسری طور پر ہے اور یہ یوں ہی آ گیا ہے، لیکن نہیں میرے عزیزوں، میرے بچوں، ہمارے بزرگوں نے قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس کے معنی و مطالب اور اس کی تفاسیر پہنچانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں ان لوگوں نے کی ہے، بڑی محنتیں کی ہے۔ اور قرآن کی جتنا خدمت نحویوں نے کی ہے، دوسرے لوگوں نے نہیں کی ہے۔ نحویوں میں بہت ہے، ایک بہت بڑے بزرگ کا نام ہے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے نحوی تھے۔ قرآن میں دو لفظ آیا ہے ڈاکٹر صاحب، ایک رقیم آیا ہے، ایک رقیم آیا ہے، ایک متاع الغرور۔ متاع کو سمجھنے کے لیے اور رقیم کو سمجھنے کے لیے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے وہ سفر کرتے رہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ رقیم کسے کہتے ہیں، متاع الغرور کسے کہتے ہیں؟ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ شہروں میں جو زبانیں بولی جاتی ہے وہ مخلوط ہوتی ہے، ملی جلی ہوتی ہے، پیور نہیں ہوتا، پیور بھاشا نہیں ہوتا، اس میں ملا جلا ہوتا ہے، چونکہ ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کے رہتے ہیں، نہ پیور اردو ملتا ہے، نہ پیور کوئی ہمارا بنگالی، نہ مدراسی، کچھ نہیں، بلکہ ملا جلا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا محترم، دیہاتوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ پیور ہوتی ہے، اوریجنل ہوتی ہے۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان 2 لفظوں کے سمجھنے کے لیے 6 مہینہ سفر کیے، چلتے چلتے ایک دیہات میں پہنچے۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جب دیہات میں پہنچے تو ایک نکڑ پر، ایک چوراہے پر آپ بیٹھ کے بیٹھے تھے، سامنے ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے آگے باؤنڈری نہیں تھی، اور باہر میں ایک چولہا تھا۔ چولہے کے اوپر جو کھانا بنایا جاتا ہے، برتن صاف کرنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے، جس کو چتڑا بھی کہتے ہیں، ہم صافی بھی کہتے ہیں، برتن کو صاف کرنے کے، برتن کو پکڑنے کے لیے، تو اسی چولہے کے اوپر جو صافی تھی، کپڑا تھا، چتڑا تھا، چھوٹا سا مکان کے مالک کا چھوٹا سا بچہ وہیں پہ بیٹھا تھا۔ ایک کتا آیا، چتکبرا کتا، اور اس نے، چونکہ باؤنڈری وال تو تھی نہیں، وہ آیا اور اس چتھڑے کو اٹھایا اور لے کے بھاگ گیا، چلا گیا۔ ماں جب آئی تو اس نے، بچے نے کیا کہا؟ بچہ نے کہا کہ جا رقیم وَأَخَذَ الْمَتَاعَ وَذَهَبَ إِلَى الْجَبَلِ۔ اس بچے نے کہا کہ چتکبرا کتا آیا، وَأَخَذَ الْمَتَاعَ، اور چتھڑے کو لیا، وَذَهَبَ إِلَى الْجَبَلِ، اور پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ جا رقیم، تو ہم نے سمجھ گیا کہ وہ رقیم کہتے ہیں چتکبرے کتے کو، رقیم کہتے ہیں چتکبرے کتے کو، اور وَأَخَذَ الْمَتَاعَ، اور اس نے چتھڑے کو لیا، کہا کہ دونوں معنی مل گیا ہم کو۔ متاع کہتے ہیں یہ صافی کو، یہ صاف ستھرا کرنے والے کپڑے کو، چتھڑے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کیا کہا ہے؟ متاع
मताअल गुरूर कहा है, कहा कि ऐ लोगो जो हमने तुमको दौलत दी है, माल दिया है, इसको खाओ पहनो सर्फ करो, इसको खुदा मत बनाओ, इसकी परस्तिश मत करो, इसकी पूजा मत करो, हमने तुमको इसको इस्तेमाल के लिए दिया है, इसको बचा करके रखने के लिए नहीं।